بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: قل یا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق اللہ العلی العظیم. ترجمہ سماعت فرمائیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے: اے کافروں، میں ان بتوں کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم فقہنا فی الدین. آمین یا رب العالمین. نہایت ہی قابل احترام میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ کافرون کی تلاوت اور ترجمہ آپ کے سامنے میں نے پیش کیا. آئیے اس کی تفسیر کرنے سے پہلے ہم ان کے چند معانی پر غور و فکر کر لیتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے، جو اردو میں استعمال ہونے والے الفاظ ہیں وہ عربی زبان سے لیے گئے ہیں. جیسا کہ لفظ قل ہے، عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا پہلے بھی میں بتا چکی ہوں. قل سے اردو زبان میں نکلنے والے جو الفاظ ہیں وہ ہے قول، قول و اقوال، قوال، قول و فعل، قیل و قال، قال و اقوال، مقولہ، مقالہ، بقول. اس طریقے سے دین و کم. اب یہ دین جو لفظ ہے عربی کا لفظ ہے، تو اس میں یہ جو لفظ ہے ہمارے اردو زبان میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، جیسے دین اسلام، دینی معلومات، دین و دنیا، دین پناہ، دین حنفی، دیندار، دینداری. لفظ کفر جو ہے یعنی کہ اس میں استعمال ہوا ہے الکافرون، تو یہ کفر، کافر، کفار، تکفیر، کفارہ، کفریہ کام، کفریہ عقائد، اسی سے کافروں، یہ الفاظ بھی اردو میں ہمیں ملتے ہیں. اعبدو، اب اردو میں جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ عابد، عبد، عبادت، عبدیت، عباد، عباد اللہ، معبود، معبود برحق، عبد اللہ، یہ اسی لفظ سے لیا گیا ہے. عین با دال اس کا روٹ ورڈ ہے، تو عبد سے یہ الفاظ لیے گیا ہے. اگر ہم اس کی مختصر گرامر دیکھ لیتے ہیں تو جو لفظ قل ہے یہ واحد مذکر حاضر امر معروف کا صیغہ ہے، اور اس کا جو مصدر ہے وہ قولون ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کہنا، فرما دینا. الکافرون یہ جمع مذکر کا صیغہ ہے اور اسم الفاعل ہے. اس کا مصدر جو ہے وہ ہے کفرن، جس کا معنی ہوتا ہے انکار کرنا. لا اعبد یہ واحد متکلم مضارع منفی معروف کا جو صیغہ ہے، اور اس کا جو مصدر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے عبادتن، جس کا معنی ہے بندگی کرنا. تعبدون یہ جمع مذکر حاضر مضارع معروف کا صیغہ ہے، اور اس کا جو مصدر ہے وہ ہے عبادتن، جس کا معنی ہے بندگی کرنا. عابدون اس کا جو مصدر ہے وہ بھی عبادتن سے ہی ہے، یعنی کہ عبدو، تعبدون، عابدون، اس کا جو مصدر ہے وہ ایک ہی ہے، عبادتن. اس کا معنی بھی ہے عبادت کرنا، اور یہ بھی جمع مذکر کا صیغہ ہے. اور عبادتم
اس کا بھی جو مصدر ہے وہ عبادتن ہے، اس کا معنی بھی ہے عبادت کرنا، یہ بھی جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے لیکن ماضی معروف ہے۔ پیاری بہنوں، یہ سورہ کافرون جو ہے، اس کی جو پہلی آیت میں لفظ کافرون آیا ہے، اسی سے اس سورہ مبارکہ کا نام کافرون رکھا گیا ہے۔ یہ سورہ بھی سورہ مکی ہے، اس میں 6 آیتیں ہیں، 1 رکوع ہے، 26 کلمات ہیں اور 99 حروف ہیں۔ اس میں شرک و کفر سے اظہار براءت اور خالص ایک اللہ کی عبادت کرنا اس سورہ کا موضوع ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طواف کی 2 رکعتوں، فجر اور مغرب کی سنتوں میں سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص پڑھتے تھے، تو لہٰذا ہمیں بھی اس پر عمل کرتے ہوئے فجر کی جو پہلی سنتیں مؤکدہ ہوتی ہیں 2، اور جو مغرب کی 3 فرض پڑھنے کے بعد 2 سنتیں مؤکدہ ہوتی ہیں، ہمیں بھی ان میں پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری میں سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت بنانی چاہیے، سنت کریمہ پر عمل کرنے کا ثواب حاصل ہوگا۔ حضرت فروا بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا مجھے کوئی دعا سکھائیں جسے میں رات کو سوتے وقت پڑھا کروں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورہ کافرون پڑھا کرو، کیونکہ بلا شبہ یہ شرک سے براءت ہے۔ پیاری بہنوں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت سے بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے اور کفار مکہ کے ظلم و ستم کا سخت طوفان بھی ان کے پاؤں ڈگمگا نہ سکے، تو کیا ہوا، کفار مکہ نے مصالحت کے حربے کو آزمانا چاہا۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب جو ہے نا، آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے مصالحت پر آمادہ کیا جائے، تو اس وجہ سے وہ وقتاً فوقتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور مصالحت کی یعنی کہ مصالحت کے لیے، صلح کرنے کے لیے مختلف تجاویز جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آتے، تو آپ ان میں سے کسی کو مان لیں اور جھگڑا ختم ہو جائے جو آپ کے اور ان کے درمیان رونما ہو چکا تھا۔ تو مصالحت کے لیے وہ کبھی آپ کو مال و دولت کی پیشکش کرتے، کبھی عرب کی حسین و تیر عورت سے شادی کی پیشکش کرتے، دنیاوی سامان کی تما و لالچ سے بات نہ پڑتی تو دھمکی اور دھونس کا رستہ اختیار کرتے، اور جب یہ سارے ہیلے ناکام ہو گئے تو کفار مکہ نے یہ خطرناک چال چلی کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے کہ ہم آپ کے پاس ایک ایسی تجویز لے کر حاضر ہوئے ہیں جس میں آپ کی بھی بھلائی ہے اور ہماری بھی بھلائی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا وہ تجویز کیا ہے؟ انہوں نے کہا 1 سال آپ بھی ہمارے جو معبود ہیں، معبودوں یعنی کہ لات و عزا کی عبادت کریں، اور 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ توحید الہی پر کوئی سمجھوتا اور کوئی مصالحت نہیں ہو سکتی، جن بتوں کو تم پوجتے ہو میں ان کو ہرگز نہیں پوج سکتا، اور اس کا جو نتیجہ یہی ہو سکتا ہے کہ تم بھی اکیلے اللہ کی عبادت کرنا گوارا نہیں کرو گے اور اپنے دوسرے معبودوں کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہوگے۔ تو اس پر جو ہے نا، یہ آیات مبارکہ جو آیات ہیں، اب اگر ہم اس میں دیکھیں تو یہ آیات میں بار بار تکرار کی گئی ہے، جیسے سورہ کافرون کی جو آیت ہے نمبر 2، 3، 4، 5، یا آیت نمبر 2 میں، 3 میں، 4 میں بار بار ایک لفظ کی جو ہے نا کافرون کی تکرار آئی ہے۔ تو یہ تکرار ظاہری طور پر ہے، حقیقت میں یہ جو تکرار ہے، تکرار لگ رہی ہے کہ تکرار ہے، لیکن تکرار نہیں ہے۔ اگر اس کو ہم عربی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو پہلے جو 2 آیات ہیں، اگر ہم گرامر سے دیکھیں تو یہ لفظ ما جو آیا ہے، تو یہ ما لفظ جو ہے یہ موصولہ ہے، جس کا معنی یہ بنتا ہے کہ جن معبودوں کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا، اور جس معبود کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کرتے۔ پھر اس کے بعد دوسری آیات میں جو ما آیا ہے وہ ما مصدریہ ہے، جس کا یہ معنی ہوتا ہے کہ میں تمہارے طرز کی عبادت نہیں کر سکتا، جس طریقے سے تم پوجا پاٹ کرتے ہو بتوں کو سامنے رکھ کے، تمہارے مختلف خدا ہیں، معبود ہیں، سینکڑوں تمہیں معبود بنائے ہوئے ہیں اور تم ان کی پوجا پاٹ کرتے ہو اپنے طریقے سے، تم نے خود سے دین گھڑ لیا ہے، تو میں اس طریقے سے نہیں کر سکتا، اور تم جب تک ایمان نہیں لاؤ گے تو میرے طریقے کی جو عبادت ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے سکھائی ہے اور مجھے کرنے کا حکم دیا ہے، جب میں کرتا ہوں یا میرے ساتھی کرتے ہیں،
جب تک تم وہ عبادت نہیں کرو گے تو میں یہ تمہاری عبادت تو کر ہی نہیں سکتا. تو یعنی یہ ہماری اور تمہاری عبادت کے طریقے الگ الگ ہیں. تو اس طرح جو پہلے دو جملے ہیں ان میں جو ما استعمال ہوا ہے وہ ما موصولہ ہے، ٹھیک ہے، اور جو دوسری جملے باقی دو آیتوں میں جو ما استعمال ہوا ہے وہ ما جو ہے وہ اختلاف بتایا گیا ہے اس میں، ٹھیک ہے، وہ ما مصدریہ ہے. تو اس دو جملوں میں جو آخری دو جملے ہیں اس میں عبادت کے طرز و طریقے کے اختلاف کو ظاہر کیا گیا ہے. مطلب یہ کہ تمہارے اور ہمارے معبود میں مناسبت اور اشتراک ہے اور نہ عبادت کے طریقے. مسلمانوں کا عبادت کا طریقہ وہ ہے جو وحی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ہے، جبکہ مشرکین جو تھے ان کا طریقہ خود ساختہ تھا. اب کلمہ اسلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے بھی یہی مفہوم نکلتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں.